الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں رب عز و جل کی طرف سے حکم ہے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، ایمان کو بیدار رکھیں، مضبوط کریں، اس کے اندر کسی طرح کی کمی اور کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ آپ کے اندر دولت ایمان ہے وہ ہمیشہ بڑھتی رہے، اس میں گھٹاڑا، نقص، کمی نہیں آنی چاہیے۔ اور اس کمی اگر آپ محسوس کریں تو اس کو دور کرنے کے بھی طریقے ہمیں بتایا جاتا ہے، اور اس کو مضبوط کرنے کا سسٹم بھی ہمارے مذہب کے اندر بتایا جاتا ہے۔ مضبوط کرنے کا سسٹم یہ ہے کہ آپ حضور سے تعلق مضبوط کر لیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جتنا گہرا، اونچا، پکا آپ کا تعلق ہوگا، آپ کا ایمان مضبوط رہے گا، اور جتنے وہاں سے آپ دور ہٹتے جائیں گے آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ اب حضور سے تعلق جوڑنا ہے تو کیسے جوڑیں گے؟ جیسے دنیا کے اندر آپ کو مجھ سے تعلق بنانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ملیں گے، ملاقات کریں گے، آپسی ہمارے جو انسانیت کے ویوہار ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ادا کریں گے، ایک دوسرے کے خوشی اور غم میں شریک ہو جائیں گے۔ تو ہوتا ہے بھئی فلاں انسان میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کرتا ہے، ایسا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہماری ایک عام سی زندگی کے اندر ہوا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو یاد کیا جاتا ہے، بھئی وہ اپنا بندہ ہے، اپنا ساتھی ہے، اپنے ساتھ رہا کرتا ہے۔ اب حضور ہمارے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آنکھوں کے اندر ہمارے وہ طاقت نہیں، ہمارے اعمال کے اندر وہ طاقت نہیں پائی جاتی، کیسے حضور سے تعلق مضبوط کریں گے؟ کس انداز سے حضور سے قریب ہوں گے؟ کیسے وہ گہرا تعلق بنے گا جس کی وجہ سے ہمیں خود احساس ہو کہ ہاں بھائی میں مومن ایمان والا ہوں اور میری طاقت ایمان بڑھتی ہے۔ اور دولت عشق مصطفیٰ، دولت محبت مصطفیٰ، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو دونوں جہان میں کامیاب، کامران، اونچے مرتبے پر لے جاتی ہے۔ اگر دولت ایمان، دولت عشق مصطفیٰ، دولت محبت مصطفیٰ آپ کے اندر نہیں آتی ہے تو آپ سمجھ لیں آپ ساری چیزیں ہار رہے ہیں، آپ تمام کی تمام چیزیں نقصان میں ڈال رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، حضرت آپ بتائیں آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ مجھے اور آپ سے کوئی سوال کر لے، بتائیے آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ تو ہر کوئی اپنے شوق کے اعتبار سے، موبائل کا شوقین ہے تو وہ موبائل برانڈ کا نام دے گا، بائکس کا شوقین کوئی ہے تو وہ بائک کے اندر وہ کیٹیگری بتائے گا آپ کو کہ مجھے یہ پسند ہے، وہ کوئی فور ویلز کا شوقین ہے تو وہ اپنے حساب سے اس کے اندر باتیں کرتا نظر آئے گا ہے۔ اور عام طور سے آپ دیکھیں تو جسے کاروبار، بزنس مین کہا جاتا ہے تو ان کی اپنی ساری چیزیں برانڈ کے اعتبار سے چلا کرتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر بہت بڑے بزنس مین ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضرت بتائیے آپ کی پسندیدہ چیز کیا ہے؟ بتا آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں حضور پاک کے چہرے پاک کو دیکھتا رہنا۔ کیا کہا؟ بس حضور کے چہرے کو دیکھتا رہنا، یہ میری پسند ہے۔ کہا اور؟ چلیں یہ بات ہو گئی، اور کہا اپنے مال کو حضور پاک کے نام پر قربان کرتے رہنا۔ کہا اور؟ کہا اپنی بیٹی کا، عائشہ کا، حضور پاک کے نکاح میں دے دینا۔ یہ ہے کیا؟ یہ کیا سکھا رہا ہے؟ یہ ہماری ٹریننگ ہے، یہ ہمیں ایک سوچ دی جا رہی ہے، ایک ہمیں سمجھ دی جا رہی ہے۔ آپ بڑے ہو جائیں مسئلہ نہیں ہے، آپ آگے بڑھ جائیں، اونچے ہو جائیں، مال کما لیں، کروڑوں ابجوں میں آپ کھیلیں، مسئلہ وہ نہیں ہے، لیکن اندر جو آپ کا ہے نا وہ کیا ہے وہ پوچھا ضرور جائے گا۔ آپ کے اندر کا سسٹم کیا کہتا ہے، آپ کے خیالات، آپ کے وچار، آپ کے اندر جو آئیڈیاز چلتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں اور آپ کو کہاں لے جاتے ہیں، وہ ضرور امپورٹنٹ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو ضرور پوچھ گچھ ہوگی، اور یہ سارے آپ کے حساب و کتاب کے معاملات بنتے ہیں۔ اب ہمارا آپ کا کیا ہے؟ ساری چیزیں ایک طرف،
ساری چیزیں ایک طرف. بس یوں آپ دیکھو تو اپنی زندگی کا ایک مختصر سا چھوٹا سا حصہ, یعنی اگر میں کہوں کہ آپ کی زندگی کے 100% میں سے نا 1% بھی آپ مشکل سے دین سے جڑ رہے. محبت رسول تو بہت اونچی بات ہوئی, حضور پاک کا عشق تو بہت اونچا مرتبہ ہوا, وہاں تک تو پہنچنا ہی دور کا مسئلہ رہا. یہ جو ہمارے اوپر ضروری فرض چیزیں ہوتی ہے اس میں بھی 1% ہم سچے نہیں, بالکل نہیں. اگر میں مذہب جانتا ہوں تو میں مذہب کو کاروبار بناتا ہوں. اگر آپ مذہب سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ مذہب کا استعمال کرتے ہیں. میں نے کاروبار بنایا, آپ نے مذہب کا استعمال کیا, دونوں جھوٹے, دونوں جھوٹے. میں جانتا ہوں مذہب کے نام پر میں آپ کے ساتھ اچھا سا گیم کھیل سکتا ہوں, اونچے سے اونچا فراڈ کر سکتا ہوں, میں نے کر لیا. آپ تو سیدھے سادے بولے بالے کیا سمجھے. اور آپ جانتے ہیں کہ قرآن پڑھتے ہیں بیماری دور ہوتی ہے, آپ نے پڑھ لیا. مسلمان بنتے ہیں اچھے سے دفن ویدھی ہو جاتی ہے, آپ نے کلمہ پڑھ لیا. تو ہمارا جو مذہب کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ ایسا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان اسلام مضبوط نہیں ہو پا رہا ہے, بالکل بھی نہیں. کیا ہونا ہوگا؟ خالص دل سے, پورے صاف دل سے, صحیح معنوں میں حضور پاک سے جڑنا, حضور پاک سے تعلق مضبوط کرنا ہوگا. اور بس اس کے اندر کوئی چیز نہیں. دین مذہب کے نام پر آئے نا, حضور پاک کے نام پر آئے تو نو کمپرومائز, اس کے اندر ہو ہی نہیں سکتا بھائی صاحب, ہو ہی نہیں سکتا. لے لے میری جان, لیکن حضور کے نام پر میں فراڈ نہیں کر سکتا, حضور پاک کے دین پاک کے نام پر میں فراڈ نہیں کر سکتا. میں بالکل ایسا کام ہرگز بھی گوارا نہیں کرتا, نہ اپنے لیے نہ اپنوں کے لیے, کسی کے لیے بھی میں یہ ساری چیزیں برداشت نہیں کر سکتا. یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. سیدھا سیدھا اور صاف. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی, کیا ہے؟ جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. وہ ہے تو سارا کچھ ہے, اسی کے نام پر سارا کچھ چلتا. وہ سارا کچھ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی زندگی میں آپ دیکھیں تو بالکل صاف اور واضح طریقے سے آپ کو نظر آئے گا کہ یقیناً انہوں نے وہ انداز اپنایا. حضرت عثمان ذو النورین جانتے ہیں نا آپ سارے, بہت بڑے مال والے تھے, بہت اچھے, بہت اونچے مال والے. جب آپ صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ گئے تو آپ کا پیرواس پہننے کا سسٹم بدل گیا, کپڑے پہننے کا سسٹم بدل گیا, لباس کا. اب اسلامی طرز کے اعتبار سے لباس کیسے پہننا جائے ہمیں تو پتہ ہے نہیں, لیکن حضرت عثمان یوں ٹخنوں سے اونچا پاجامہ ہے, ساری چیزیں باقاعدہ شریعت کے مطابق ہے. اب مکہ کا کلچر, عرب کا سسٹم یہ ہے کہ وہاں پر بڑا اور اونچا آدمی وہ مانا جاتا جس کے کپڑے ہیں نا زمین پہ لٹکتے ہوں, ٹخنوں سے نیچے ہوں. اب جب عثمان ذو النورین وہاں گئے تو وہ مکہ والوں نے کہا, عثمان یار تم نے یہ غریبوں جیسا لباس, یہ تو ایسا آپ جیسا بڑا آدمی ایسا لباس تو نہیں پہنا کرتا. تو حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ انہیں جانا انہیں مانا. کیا جواب دیا؟ انہیں جانا انہیں مانا. مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی انہوں نے کہا وہی مانا, انہوں نے کہا وہی جانا. وہ جو کہتے ہیں وہی ہم کرتے ہیں. ہم وہ دنیا جو کہتی ہے, دنیا جس بات پر لے جاتی ہے اس بات پر ہم نہیں جایا کرتے, دنیا کے سسٹم پر ہم نہیں چلا کرتے. دنیا کے اپنے رواج ہے, اپنے طریقے, ہمارے اپنے طریقے, اپنے رواج ہے. ہمارے نبی نے یہ کہا ہے سنت لباس اس انداز سے پہنا جاتا ہے, تو عثمان کتنا بھی بڑا رہے بات حضور کی بڑی رہا کرے گی. یہ ہے اصحاب نبی, حضور پاک سے صحیح معنوں میں جڑنے والے, تعلق مضبوط کرنے والے. یہ بتاتے ہیں کہ اس انداز سے چلنا ہے, اس انداز سے ہونا ہے, یہی رہا کرے گا. اب میرا کیا ہے؟ لباس کے اعتبار سے دیکھ لیں, سسٹم کے اعتبار سے دیکھ لیں,
طرز طریقے کے اعتبار سے دیکھ لیں. ہمیں پتا چلنا چاہیے دنیا میں یہ برانڈ چلتا ہے, ٹرینڈنگ سسٹم یہ چلا ہے. اگر دنیا آپ کو ننگا کر کے نچا ہے نا, ٹرینڈنگ سسٹم ہے تو ناچ لیں گے. اب کل ہی کی بات آپ نے دیکھی ہو تو موبائل کے اندر بڑے سارے فوٹوز آئے, اس کا نام بھی مجھے تو اب تک نہیں آیا, میں بھول گیا. آپ کسی کو یاد ہے وہ نام کیا ہے اس فوٹو کا؟ 3D ٹائپ کا وہ فوٹو کیا آیا اس کا نام؟ اے آئی نے جنریٹ کر کے دیا ہے. تو وہ سسٹم اب سارے ایک طرف سے لگے ہوئے ہیں. سوشل میڈیا میں آپ جہاں کھولو وہاں پر کسی نہ کسی کا کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے. کوئی ہاتھ کھڑا کر کے, کوئی پیر کھڑا کر کے, کئی جب بالکل جہالت کی طرح آیا ہے تو کرنا ہے. اب ہے کیا حکم پتہ نہیں, کیا چلے پتہ نہیں, لیکن بس دنیا کر رہی ہے تو کرتے چلے جا رہے ہیں. اسلام کہہ رہا تھا نہیں کیے. اسلام نے کہا ہے نا بھائی لباس کیا پہنیں گے آپ, چہرہ کیسا رہے گا آپ کا, بال کیسے رہیں گے آپ کے, طریقے سارے کیسے رہیں گے. کیا آپ نے؟ نہیں کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی یہ شریعت کا طریقہ ہے. سوچیں گے آپ اتنی دیر تک جتنی دیر تک میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں. باقی બાપુનું કામ છે ને બાપુ કરે, જુમ્માનો દિવસ હતો એટલે તકરીર તો કરે જ ને, એટલે એમાં બહુ સિરિયસ થવાની જરૂર જ ન હોય. જો બધુંય બાપુનું માની લે તો પછી બાપુ શું કરશે બિચારા. એટલે આપણે જાજુ સુધરવાનું નહીં, 2-4% ફેર ફરક કરી લેવાય, વધારે સુધરવાની જરૂર નથી. वो यूं मोबाइल फोन के अंदर आया, सारे के सारे मर्द चले, बहन बेटियां, सारों ने अपने फोटो बना बना करके स्टेटस पर, प्रोफाइल पिक्चर पर, जहां जहां वो थे साबित किया कि हाँ भाई ये एआई जो हमें सिखा रहा है बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छा काम है. अरे भाई साहब दज्जाल के करीब आप जा रहे हैं. अभी तो ये थोड़ा है, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ होना है. ये आप मोबाइल फोन में बना रहे हैं, सिस्टम ऐसा आने वाला है, आप यूं फोटो निकाल करके अपने सामने यूं खड़ा कर लेंगे तो क्या आप करने लग जाएंगे? नहीं, हम अपने मजहब को देखेंगे. मजहब ने कहां तक तस्वीर की, फोटो की कहां तक इजाजत दी है, हम उस पर जाएंगे. बाकी आगे के मामलात हमारे नहीं है. दुनिया कुछ भी करे हम वो नहीं कर सकते. और ये सहाबा ने साबित करके दिखाया है, सहाबा ने करके दिखाया है, वो करते रहे, चाहे कैसे भी रहे, किस अंदाज से भी रहे. हजरत हुज़ैफा इब्न यमान इस्लाम लाने से पहले ना एक बहुत बड़े लीडर हुज़ैफा इब्न यमान इस्लाम ले आए, मुसलमान हो गए, सिस्टम पूरा चेंज. किसी जगह दावत में बैठे हुए थे तो हमारा सिस्टम क्या है, खाना सुन्नत के मुताबिक खाएंगे. अगर खाते खाते कोई लुकमा गिर जाए, दाना गिर जाए तो क्या सिस्टम है, नीचे पड़ेलू खावा ही नहीं. हमारा सिस्टम क्या है, मैं ये कह रहा हूं, इस्लाम का सिस्टम क्या है, उठा के खा लेंगे. हुज़ैफा इब्न यमान बैठे हैं, कोई दाना वगैरह गिर गया, आपने उठा कर खाने के लिए आप हाथ बढ़ा रहे थे ना, तो बगल में बैठे हुए इंसान ने आपको कोनी मारी. भाई यहाँ पर सब बड़े बड़े बैठे हैं, ये लोग बुरा मान जाएंगे, ये सब खराब मानेंगे. क्या कहता है आपका ईमान? हजरत हुज़ैफा इब्न यमान ने क्या जवाब दिया? उन्हें जाना उन्हें माना. उन्होंने ये कहा है, उन्होंने ये सिखाया है, ये दाने खुदा की नेमत है, चाहे एक हो अनेक हो उससे मसला नहीं है. मेरे नबी की सुन्नत है, मेरे हुजूर ने कहा है, मेरे नबी का तर्ज है, मेरे नबी का तरीका है. हुज़ैफा कितना भी बड़ा हो और कितना भी ऊंचा माना जाता हो, उनका गुलाम बन करके ऊंचा रहता है, बाकी दुनिया का गुलाम बन करके ऊंचा हो नहीं सकता. हमारा क्या है, दुनिया ही मुझे सारा कुछ देगी, दुनिया ही मुझे आगे बढ़ाएगी, दुनिया ही मुझे ऊंचे ले जाएगी, दुनिया के पास से जो मिलता है वही बड़ा ऊंचा अच्छा होता है. हम सारी चीजें वहां पर ला करके खड़ी करते हैं. मसला क्या हुआ पता है, सारी मुसीबतें, सारी तकलीफें उस वक्त आती है, किताबें लिखती है, जब बंदा हुजूर की मुखालफत में उतरता है. जब आप हुजूर के विरोध में जाएंगे, हुजूर के तरीके के खिलाफ जाएंगे, मुसीबतों के सामने करते रहेंगे, और जब से आप सारा सिस्टम हुजूर के साथ जोड़ देंगे, मुसीबतें आपको देख करके रास्ता बदल देंगे. सुना है ना आपने, उमर का रास्ता देख करके शैतान, उमर को देख करके शैतान क्या करता था,
بھاگ جاتا تھا. اب آپ عمر والے بن جائے تو ہو جائے گا, مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن آپ کو کیا ہے, نہیں وہ عمر کو ہم ہے نا, ان کا جو یوم آئے گا, ان کا جو عرس آئے گا تب دیکھ لیں گے, یاد کر لیا تو کر لیا, باقی سارا اپنے حساب سے اپنی جگہ پر. یہ ہم کیا کرتے ہیں, ورنہ ہمیں صاف حکم ہے اور صاف طریقے سے آرڈر ہے کہ ہمیں سارا کچھ حضور کے طرز اور طریقے پر لا کر کے رکھنا ہے. اسی انداز سے اپنے آپ کو اور اپنوں کو پیش کرنا ہے, جبھی جا کر کے کامیابی ملے گی. ایمان مضبوط ہوگا, طاقت ایمان, دولت ایمان مضبوط ہوگی, محبت مصطفیٰ, عشق مصطفیٰ جاگے گا. خالص ہو جائیں آپ, بالکل کلین حضور کے معاملے کے اندر, حضور کے طرز اور طریقے میں. ہم کسی کو نہیں برداشت کرتے, کسی کو قبول کر ہی نہیں سکتے. یہ آپ کا ہر زندگی کا ہر پہلو, ہر طریقہ یہ بولنا چاہیے, کہنا چاہیے. زبان بعد میں بولے, آپ کے کردار بولنے چاہیے. جب ایسا ہو جائے گا تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. جب آپ ایسا کر لیں گے نا, تو بڑی پیاری روایت میں آپ کو سناؤں. صحابہ کرام کیا کرتے تھے, حضور پاک کا لعاب دہن, تھوک لعاب دہن ہے, حضور پاک کے بال مبارک, حضور پاک کے وضو کا پانی کیا کرتے تھے, کیا کرتے تھے, لے لیتے تھے, اٹھا لیتے تھے, جسم میں مل لے رہے تھے. حضور پاک نے پوچھ لیا, کیوں ایسا کرتے ہو؟ کیا کہا, ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ تو میں نے کہا نہیں ہے آپ کو, یہ تو میں نے نہیں کہا کہ ایسا کرو, کیوں کرتے ہو, یہ حضور نے پوچھ لیا. صحابہ اکرام جن کا ہر کام کیا تھا, حضور کی محبت کے اندر, تو صحابہ نے جواب دیا, حضور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی وجہ سے کرتے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے پیار ہے, محبت ہے. تو وہ جو محبت ہے نا, ہمیں ابھار رہی ہے, ہمیں ابھار رہی ہے کہ بس حضور سے جڑے, ہر لمحہ, ہر طریقہ, ہر سسٹم کے ساتھ حضور کے ساتھ پکے سچے جڑ جائیں. اللہ و رسول کی محبت ہمیں ایسا کرنے پر ابھار رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے, طرز یہ ہو جائے, انداز اس انداز کے بن جائے ہمارے, تو معاملہ پورا سچا کمپلیٹ کلیئر ہو جائے گا, اور یقین کے ساتھ آپ کامیاب ہو جائیں گے. ایسا ہونا چاہیے. اب محبت رسول اصل معنوں میں کیا ہے؟ اتباع رسول. اتباع رسول مطلب کیا ہے؟ پیروی کرنا شریعت کی. شریعت کیا ہے؟ زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے شبد. زبان مصطفیٰ سے نکلنے والے شبد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ جو ہمارے محبوب ہے نا, وہ اپنے من اور ارادے سے بات ہی نہیں کرتا ہے, وہ جو کہتا ہے ہوتا وہ ہے جو خدا کہتا ہے. تو ہمیں کیا حکم ہے؟ ہم اس انداز سے چلیں کہ حضور پاک نے جو کہا ہے وہ پوری طریقے سے ہماری زندگی کے اندر آئے. مشکلیں آئیں, مصیبتیں آئیں, امتحانات کا سامنا کرنا پڑے گا, پڑے گا. حضور نے کہا ہے جو ہم سے جڑتا ہے مصیبتیں اس پر تیزی کے ساتھ آتی ہیں, تیزی کے ساتھ آتی ہے. تو آئیں گی مصیبتیں, پر آپ کو ان ساری چیزوں کو برداشت کرنا ہے, کیونکہ ہمیں حضور سے دور ہونا ہی نہیں ہے, وہاں پر کسی طرح کا کمپرومائز کرنا ہی نہیں ہے. آ جائیں مصیبتیں, آزما لیں, چیک کر لیں مال اچھا ہے کہ نہیں. اگر چیک کر کے مال 100% ہو گیا, اچھا ہو گیا, قبول کر لیا گیا, تو مسئلہ بن گیا نا. آپ کوئی چیز ودیش بھیجے ہے, بڑی لاگت کے بعد جاتی ہے, وہاں پہنچنے کے بعد وہ کمپنی کہہ دے کہ نا مال ریجیکٹ, کیا ہوگا آپ کی حالت؟ یہاں پر تو ہم سب لولم لول چلا لیں, وہ قبر میں پہنچے مال ریجیکٹ, پھر کیا؟ پھر کیا تھا؟ ہے کوئی سہارا؟ کچھ رہ جائے گا نہیں. یہاں سے پورا پرفیکٹ کمپلیٹ کرے, تمام کے تمام ساری کے چیزیں, ساری کے ساری چیزیں, کہ مال دور سے دیکھ کر ہی کہہ دیا جائے یہ تو ہمارا ہے, ہمارے نام پر ہی جیتا تھا, ہمارے نام پر ہی مر گیا ہے, یہ تو ہمارا ہے, زندگی ایسی بنائے, ریجیکٹ آپ پرشن ہی نہ آئے.
ब्रांडेड कंपनियों को ये शक शिबा नहीं होता है कि हमारा भेजा हुआ माल रिजेक्ट होकर के आएगा। लोकल कंपनी होती है, मार्केट में जो नया बंदा एक्सपर्ट का होता है ना, उसे डर रहता है। जो इस मामले के अंदर एक्सपर्ट हो जाता है, माहिर हो जाता है, उसे तजर्बात कहते हैं, नहीं नहीं मेरा माल तो रिजेक्ट होना ही नहीं है। मसला इस अंदाज से अपने आप को बनाओ कि मरने का मन करे, कब्र में जाने का मन करे, भाई जाना क्यों है, जाना क्यों है, तो कहे ना कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के। क्या कहना है? कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। कोई मकसद बनेगा ना तब जाके, बाकी तो डर सताएगा। मिट्टी है, कीड़े मकोड़ों का घर है, जब बफारा ज़्यादा होता है तो अंदर के कीड़े बाहर आ जाते हैं, तो कीड़ों की ग़िज़ा अंदर चली जाएगी तो कीड़े सारे छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। दुनियादारों से बचा जा सकता है, बहाने किए जा सकते हैं, मुझसे कर ले मैं आपसे कर लूँगा, मसला ये हो सकता है। लेकिन अंदर जाने के बाद जो सिस्टम चलेगा तो फिर यहाँ पर तो मैं कुछ भी बोल दूँ, झूठ सच सारी चीज़ें है, हो जाता है। बहुत कुछ चलता है मार्केट के अंदर, बहुत सारे स्कैम चलते हैं, बहुत तरीके से चलते हैं। बस ये है कि मैं आपको मना लूँ, आप मुझे मना लें, हो गया। लेकिन अंदर जाने के बाद पढ़े, कभी कब्र में आने वाले फरिश्तों के बारे में पढ़े, वो किस अंदाज के और क्या होंगे और क्या सुनेंगे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सुनने बनने का सारा मसला खत्म होगा। फिर डायरेक्ट अजाब शुरू। कर ले फ्रॉड। अपनी जिंदगी पर बहुत गुरूर था, बहुत घमंड था, बहुत नाज था, अब देख क्या होना है। ये हकीकतें भुला करके बैठा था, सारी चीजें झूठी, उस पर तुझे भरोसा हो गया, सारे तरीके से अजाब घेर लेगा, मसला बिगड़ जाएगा। तो हजरत ईमान मजबूत करें। ईमान मजबूत करने के लिए ताल्लुक हुजूर पाक से मजबूत करें। हुजूर पाक से ताल्लुक मजबूत करने के लिए आले नबी, असहाबे नबी, अहले बेत नबी से ताल्लुक मजबूत करें। और उन सारों से ताल्लुक मजबूत करने के लिए इल्म से ताल्लुक मजबूत करें। और इल्म से ताल्लुक जब मजबूत करेंगे तो इल्म आपको सिखाएगा इत्तिबाए नबी क्या है, हुजूर पाक का तरीका क्या है, सिस्टम क्या है, आप इस माने में कब सच्चे पक्के हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको वो शरीयत पाक का इल्म पाक सिखाएगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।